وجہ کیا تھی؟ زمین کیوں قبول نہیں کی؟ اس نے توہین کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس نے گستاخی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ آئے دن ہمارے اس ملک میں نئے نئے فتنے ابھر رہے ہیں، اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یاد رکھ لیجئے، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آخری بات میری یہ ہوگی، اسلام 1400 سال سے لے کر اب تک آج دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اور سب سے زیادہ عمل کی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ اور اگر کسی مسلک یا مذہب کو قبول کرنے والے ہیں وہ تو دین اسلام ہے، اس سے زیادہ کوئی اور مسلک اور مذہب قبول نہیں کیا جاتا۔ یہ دشمنان اسلام کو برداشت نہیں ہے، دشمن اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے یہ کبھی قرآن کریم کے تعلق سے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے ذریعے، کبھی امہات المؤمنین کی شان میں گستاخی، کبھی صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی، اس طریقے سے یہ لوگ بکواس کرتے رہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، آج نپور شرما نے جو کیا ہے، سابقہ میں دشمنان اسلام کا جو انجام ہوا، اس سے زیادہ ذلت والا انجام اس کا بھی ہوگا۔ میڈیا وائس، آپ کی آواز۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے پیغمبر آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ بے شمار لامحدود درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدر اجلاس، عمائدین قوم و ملت، معزز و محترم علماء کرام، حاضرین اجلاس، آج کے اس اجلاس کی مناسبت سے میں اپنے محدود وقت میں قرآن کریم اور واقعات کی روشنی میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اگر کسی نے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، آپ کی توہین کی، آپ کا مذاق اڑایا، اللہ ذوالجلال والاکرام ایسے لوگوں کو دنیا میں ذلیل وقار کرے گا، اور قیامت والے دن ایسے لوگوں کے لیے انتہائی سخت ترین عذاب ہوگا۔ معزز حاضرین، رب العالمین نے قرآن کریم میں واضح طور پر فرمایا، جس نے بھی اللہ کی مخالفت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالداً فیہا، اور یہ لوگ اس آگ میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ذالک الخزي العظیم، اور یہ بہت بڑی ذلت و رسوائی کی بات ہے۔ عزیزان محترم، صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں، سابقہ میں رب العالمین نے جن انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا، اور انبیاء اکرام نے اپنی اپنی قوموں کو کفر و ضلالت سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، تو ان قوم والوں نے اپنے اپنے نبی کا مذاق اڑایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اس کا تذکرہ کیا ہے، جیسے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اس قوم نے نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا، رب العالمین نے سیلاب کے ذریعے سے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ قوم سمود نے ہود صالح علیہ السلام کا مذاق اڑایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک چیخ ایک ہوا کے ذریعے ان کو ہلاک کر دیا۔ قوم ہود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 دن اور 8 رات مسلسل ہوا کے ذریعے ہلاک کر دیا، اور قوم شعیب کو ایک چیخ کے ذریعے ہلاک کر دیا، سب اپنے گھروں میں پڑے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظالم حکمران کو
اور اس کے ماننے والوں کو دریائے نیل کے اندر غرقاب کر دیا۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کو ان کے اندر ایسی بے چینی اور بے قراری پیدا کر دی، قیامت تک یہ لوگ کسی مقام پر سکون سے نہیں رہ سکتے۔ ان کے اندر بے چینی اور بے قراری کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ اور آئیے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آیا، رب العالمین نے کہا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہم آپ کے طرف سے کافی ہے ان مذاق اڑانے والوں کے لیے، جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے لیے ہم کافی ہیں۔ آئیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ کعبۃ اللہ کے پاس سجدے کی حالت میں ہے، ایسے وقت میں ابو جہل اس کے ساتھیوں نے آپ کے جسم مبارک پر، آپ کی مبارک پیٹھ کے اوپر اونٹ کی اوجھری ڈال دی، جس سے آپ سجدے سے سر نہیں اٹھا سک رہے تھے۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا تھا اللہم علیک بقریش، اے اللہ قریش کو پکڑ لے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ سارے دشمن جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، غزوہ بدر کے موقع پر یہ سب کے سب قتل کر دیے گئے، اور ان تمام کو ان کے پیروں کے بل گھسیٹ کر ایک کنویں کے اندر داخل کر دیا گیا۔ کیسی ذلت! قوم کے رہبر، قوم کے رہنما، مالدار، شہرت پسند، سب کچھ ان کے اندر موجود تھا، نبی کا مذاق اڑائے، ذلیل وقار ہوئے، کوئی مقام ان کو نہیں ملا۔ اور وہ بدبخت ابو لہب جس کے تعلق سے رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ نازل کیا، سورہ لہب، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ چچا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا، کہا تھا تبا لک یا محمد، اے محمد تمہاری بربادی ہو، تمہاری خرابی ہو، کیا تم نے ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا اس مقام پر؟ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لہب نازل کر دیا، اس کی تفصیل تو ہم جانتے ہیں۔ آئیے اس کے ساتھ کیا حشر ہوا؟ ایک عدسہ نامی بیماری اس کو ہو گئی جو جسم پر زخم کی شکل اختیار کر گئی، اور اس میں سے بدبو اور تعفن آنے لگی۔ اس کی اولاد، اس کے رشتہ دار اس کو ایک مکان میں بند کر دیے، اور اس کے بعد جب اس کی موت واقع ہو گئی کوئی اس کے قریب جانے والا نہیں رہا۔ 3 دن کے بعد قوم کی آر کی وجہ سے اس کے بیٹوں نے غلاموں کے ذریعے لکڑیوں سے ڈھکیلتے ہوئے اس کی لاش کو ایک دیوار کے قریب ایک گڑھے کے اندر داخل کر دیا، اور دور سے پتھر ڈال کر لکڑیاں اس پر ڈال دی گئی تاکہ بدبو اور تعفن باہر نہ آئے۔ اس ذلیل نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی تھی، رب العالمین نے دنیا والوں کے سامنے اس کا انجام بتا دیا کہ نبی کی توہین کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا۔ آئیے عزیزان محترم، مختصر طور پر یہ کہ ایک عیسائی مسلمان بن گیا، اور مسلمان بننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اختیار کیا، پڑھا لکھا تھا، کاتب وحی اس کو بنایا گیا۔ چند دن کے بعد وہ اسلام سے مرتد ہو گیا، اور اپنی قوم کے لوگوں میں جا کر کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، میں نے جتنا ان کو لکھ کر دے دیا ہے اتنا ہی وہ جانتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ عزیزان محترم، چند دن کے بعد اس کی موت واقع ہوئی، اور جب عیسائیوں نے اس ملعون عیسائی کو جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی تدفین کر دیا، صبح میں دیکھا کہ اس کی لاش زمین کے اوپر ہے، تو عیسائیوں نے کہا کہ یہ حرکت محمد اور اس کے ساتھیوں کی ہے، کیونکہ یہ اسلام قبول کیا اور پھر واپس پلٹ کر اپنے دین میں آ گیا، اس لیے محمد اور اس کے ساتھیوں نے کیا ہوگا۔ دوسرے دن جب خبر کھودی گئی، پہلی خبر سے زیادہ گہری خبر کھودی گئی، اور صبح میں دیکھتے ہیں کہ پھر سے لاش اوپر ہے۔ دوسرے دن بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ حرکت تو محمد اور اس کے ساتھیوں کی ہے۔ تیسرے دن اتنی گہری خبر کھودی گئی اور اس کو دفن کر دیا۔ صبح دیکھتے ہیں کہ اس بدبخت عیسائی کی لاش اوپر پڑی ہوئی ہے۔ عیسائیوں نے کہا یقیناً یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، اور بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ
کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے جو ہمارے اس عیسائی کو مل رہا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ زمین کیوں قبول نہیں کی؟ اس نے توہین کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس نے گستاخی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ اور آئیے عزیزان محترم، آئے دن ہمارے اس ملک میں نئے نئے فتنے ابھر رہے ہیں، اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یاد رکھ لیجئے، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آخری بات میری یہ ہوگی، اسلام 1400 سال سے لے کر اب تک بالکل زندہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ترقی پہ پہنچا رہا ہے۔ قرآن کریم من وعن موجود ہے۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اور سب سے زیادہ عمل کی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے، اور اگر کسی مسلک یا مذہب کو قبول کرنے والے ہیں وہ تو دین اسلام ہے۔ اس سے زیادہ کوئی اور مسلک اور مذہب قبول نہیں کیا جاتا۔ یہ دشمنان اسلام کو برداشت نہیں ہے، دشمن اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے یہ کبھی قرآن کریم کے تعلق سے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے ذریعے، کبھی امہات المؤمنین کی شان میں گستاخی، کبھی صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی، اس طریقے سے یہ لوگ بکواس کرتے رہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، آج نپور شرما نے جو کیا ہے، سابقہ میں دشمنان اسلام کا جو انجام ہوا، اس سے زیادہ ذلت والا انجام اس کا بھی ہوگا۔ اور یہ بات یقین سے جان لیجئے، اسلام کو اس سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے دل بحیثیت مسلمان، ہم کو بڑی تکلیف ہے، ہم کو بڑا دکھ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی گستاخی کی گئی ہے۔ سن لیجئے، اللہ رب العالمین نے بات کہہ دی ہے، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ جو لوگ مسلمان مردوں کو، مسلمان عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے جہنم، اور اس کے بعد توبہ بھی نہیں کرتے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور دہکتی ہوئی آگ ان کے لیے ہے۔ تو معزز حاضرین، ہم حکومت سے یہی مطالبہ کریں گے کہ اس ملعون عورت کو گرفتار کیا جائے اور اسے سلاخوں کے پیچھے قید کیا جائے، اور مسلمان جو اس وقت بے چین اور بے قرار ہیں، میں ان تمام سے یہی کہوں گا، یہ ہمارا ایمان ہے، ایمانی جذبہ ہے، اسی طریقے سے ہمیں بے چین اور بے قرار رہنا ہے، لیکن اس وقت کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا جس سے ہمارے اسلام پر آنچ آتی ہو یا اسلام پر کوئی دھبا لگتا ہو۔ امن کو برقرار رکھیے، صبر کو برقرار رکھیے۔ آخری بات جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی تھی، جس کو رب العالمین نے قرآن کریم میں نازل کیا ہے، وہی بات میری آخری بات ہے، وَاسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا۔ اللہ کے لیے اللہ سے مدد کرو اور صبر کرو۔ ہم کو اس وقت اللہ سے مدد طلب کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ ان الارض للہ، یہ زمین اللہ کی ہے، یرثها من یشاء من عبادی، اللہ جسے چاہتا ہے اس زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، متقیوں کے لیے ہی بہترین انجام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے ایمان میں مضبوطی پیدا فرما، اللہ ہمارے اندر استقامت اور استقلال پیدا فرما، صبر کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ایسے سارے ظالم اور ایسے ملعون کو تباہ و برباد کر دے۔ اے اللہ، ان کے اوپر اپنا غیبی عذاب نازل فرما۔ اے اللہ، زلزلوں کے ذریعے انہیں تباہ کر دے۔ اے اللہ، ان کی بات چیت میں اختلاف پیدا کر دے، ان کی میٹنگوں کے اندر اختلاف پیدا کر دے۔ اے اللہ، سارے دشمنان اسلام کو تباہ و برباد کر دے۔ اے اللہ، مسلمانوں کے اندر صبر و سکون اور امن نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔